وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سامعین کرام، عزیز ساتھی اور میری پردہ نشین ماں، بہن اور بیٹیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا قائم ہوئی اپنے نبیوں کو بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، اور ہر ایک نے اللہ کی وحدانیت کو بتلایا. اور سب سے آخر میں امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس پروردگار عالم کا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے، بڑا انعام ہے کہ ہم اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی، بڑی مشقتیں، بڑی تکلیفیں برداشت کی، اور یہی نہیں بلکہ جو صحابہ کرام ایمان کے اندر آ جایا کرتے تھے، یہ مشرکین مکہ، ان پر بھی بڑی بڑی دشواریاں، بڑی بڑی پریشانیاں، تکلیفیں ڈالا کرتے تھے، اور انہوں نے برداشت کی. یہ ان صحاباؤں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو آج ہم اور آپ ایمان کے اندر موجود ہیں. بڑی بڑی قربانیاں ہیں، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو ایمان والے ہیں، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پروردگار عالم خود فرما رہا ہے. جو نافرمان ہیں، جو گنہگار ہیں، جو مشرکین ہیں، کافرین ہیں، ان کے لیے تو عذاب ہے، جہنم ہے. اور جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، قل لعبادی الذین آمنوا،
سورہ ابراہیم کی آیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم فرما رہا ہے قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، او میرے نبی، امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، لعبادی، میرے بندوں کو بتلاؤ، الذین آمنوا، ان بندوں کو جو مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ اللہ نے ایک پیغام دیا اپنے نبی کے ذریعے سے، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، او میرے نبی، اے زمین و آسمان کے نبی، اے ساری کی ساری کائنات کے نبی، انسانیت کے نبی، ساری کی ساری انسانیت کے نبی، سارے کے سارے عالم کے نبی، یہ اللہ نے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام دیا کہ اور جتنے نبی آئے وہ ایک جگہ کے نبی تھے، ایک خطے کے نبی تھے، اپنی ایک قوم کے نبی تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پروردگار عالم نے نبوت عطا فرمائی وہ سارے کے سارے عالم کے نبی ہیں، اور نبیوں کے نبی ہیں، ولیوں کے نبی ہیں، ابدالوں کے نبی ہیں، پیغمبروں کے نبی ہیں، درخت کے پتے پتے کے نبی ہیں، سمندر کے قطرے قطرے کے نبی ہیں، زمین کے ذرات کے ذرے ذرے کے نبی، ساری کی ساری انسانیت کے نبی۔ اللہ نے ایک مقام دیا، ایک بلندی دی کہ اللہ کے بعد جو مقام ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ نے اس امت محمدیہ کو ایک مقام دیا کہ جس طریقے سے سارے نبیوں پر میرے نبی کو فوقیت ہے، اسی طریقے سے سارے کے سارے امتیوں پر نبی کی امت کو فوقیت ہے، جسے وہ سب نبیوں کے سردار ہیں، اسی طریقے سے یہ ساری امتوں کے سردار امت محمدیہ ہے۔ فرمایا پروردگار عالم نے، رب ذوالجلال نے، مالک حقیقی نے، رب کائنات نے، جو میرا رب تیرا رب ساری کی ساری کائنات کا رب، قل لعبادی الذین آمنوا، او میرے نبی، میرے بندوں میں سے وہ جو ایمان والے ہیں، جو میرے فرما بردار ہیں، جو مسلمان ہیں، جو ایمان کے اندر آ گئے، ان لوگوں سے ایک بات بتلا دوں، ان لوگوں کو یہ فرمان پہنچا دوں، ان لوگوں سے کہہ دوں، الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ۔ سب سے پہلی چیز پروردگار عالم نے جو فرمائی وہ کیا کہا کہ اے میرے نبی، میرے ایمان والے بندوں سے کہو کہ وہ نمازوں کو پڑھا کریں، یقیم الصلاۃ، نمازوں کو پڑھا کریں، نمازوں کو قائم کریں، نمازوں کو ادا کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو ہم نے ان کو مال دیا، جو ہم نے ان کو دولت دی، جو ہم نے ان کو رزق دیا، اس میں سے خرچ کریں، چھپ کر بھی اور اعلان بھی۔ سرًا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جس دن کے کوئی دوستی نہ ہوگی، کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی۔ صاف طریقے سے پروردگار عالم نے اس امت کو سمجھایا، اپنے بندوں کو سمجھایا، اپنے نبی کے ذریعے سے سمجھایا کہ اے میرے پیارے حبیب، اپنی ان امت کے لوگوں سے کہو، ان امتیوں سے کہو کہ نماز کو ادا کریں، نماز کو پڑھا کریں، نماز کی فکر کریں۔ اتنی ہی آج امت نماز سے بے فکر پڑی ہے،
اذان کی آواز سنتے ہیں سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا آج 15ویں صدی کے لوگوں پر ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہر کام کا وقت ہے، نماز پڑھنے کا وقت ہے۔ پہلی چیز پروردگار عالم نے فرمائی کہ میرے نبی ان لوگوں سے کہو، میرے ایمان والے بندوں سے کہو، یقیموا الصلاۃ، نماز کو ادا کرو، نماز کو پڑھو۔ سب سے پہلے قیامت کے دن جو پوچھ تاچھ ہوگی اسی نماز کے بارے میں ہوگی۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو ہم نے دولت دی ہے، جو ہم نے مال دیا ہے، جو ہم نے رزق دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے غریب، محتاج، مسکین، لاچار، مجبور کی مدد کرنے سے مال میں پروردگار عالم برکت پیدا کرتا ہے۔ مسجدوں میں، مدارسوں میں دل کھول کر ہم اپنے مال کو خرچ کریں۔ جتنا خرچ کریں گے پروردگار عالم اتنا ہی ہمارے مال کے اندر اور زیادہ ترقی کرے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس میں رہیں کہ لاؤ ہم غریبوں کو ہی دیتے رہیں، ہم فقیروں میں ہی لٹاتے رہیں، ہم مسجد و مدرسوں میں ہی لگاتے رہے، ہمارے پاس کیا رہے گا؟ نہیں، ہمارا اس چیز پر ایمان ہو کہ جتنا ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، جتنا ہم غریب محتاجوں پر کو دیں گے، جتنا مسجد اور مدارسوں کے اندر دیں گے، اللہ اتنی ہی اور ترقی دے گا، اتنا ہی اور بڑھائے گا۔ ہاں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم دیکھیں کہ کون ہے جو غربت کی زندگی گزار رہا ہے، کون ہے جس کے یہاں کھانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کی عادتیں تھیں۔ ہاں، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں۔ جس طریقے سے سارے نبیوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت ہے، اسی طریقے سے سارے کے سارے صحاباؤں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو فوقیت ہے، بڑی عظمت ہے۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتلایا، اے صحاباؤں کی جماعت، اے لوگوں، اے صحاباؤں، ابو بکر کی شان یہ ہے کہ تم میں سے سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا، لیکن ابو بکر وہ شان والا ہے کہ اس کا بدلہ تو کل قیامت کے دن پروردگار عالم دے گا۔ اتنی عظمت والے، اور حال کیا ہے کہ مکے کی، مدینے کی، جب تک مکے میں رہے، مکے کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی غربت کی زندگی گزار رہا ہو، کوئی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو، کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہو، اور پھر جب پایا کرتے تھے اس مصیبتوں میں اپنے مال کے ذریعے، اپنے وقت کے ذریعے، اپنے وقت کو خرچ کیا کرتے تھے، مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ اے 15ویں صدی کے لوگوں، تم کو کیا پتا ابو بکر کی شان کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ توحید کا اقرار کیا، تجارت بند کر دی، کاروبار بند کر دیا،
اور صرف مکے کی گلیوں میں گھوم کر چکر لگایا کرتے تھے، اب میں تو یہ سارا کا سارا مال ان غریبوں پر خرچ کروں گا، لا دیکھوں تو صحیح کوئی ایسا تو نہیں جو ظلم کا شکار ہو، میرے نبی کا غلام ہو اور ظلم کا شکار ہو۔ ساری دولت خرچ کر دی، اور لکھا ہوا ہے کہ جتنے مظلوم غلام جو ایمان کے اندر آئے اور ان کے مالکوں نے جو ان پر مصیبتیں تکلیفیں ڈالیں، رب ذوالجلال کی قسم یہی ابو بکر ہیں، انہوں نے اپنے مال کے ذریعے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ آج اگر مال پروردگار عالم نے ہم کو دے دیا ہے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ ہمارا ہے، یہ ہمارے اوپر حق ہے۔ پروردگار عالم کا فرمان ہے وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، غریبوں پر، مسکینوں پر، لاچار مجبور محتاجوں پر، مدارسوں میں، مسجدوں کے اندر۔ ہاں، ایک دن ابتدائی دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چلتے چلے جا رہے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ مشرکین نے، ظالموں نے ایک 70 سال کی بوڑھی مائی کو ایک دیگ میں پانی بھر کر اور اس کے اندر غوطہ لگا دیا ہے، اوپر سے ہاتھ رکھ دیا ہے تاکہ یہ ختم ہو جائے، صرف اور صرف کس لیے کہ یہ ایمان کو کیسے قبول کر لیا، یہ پیارے حبیب کی دیوانی کیسے ہو گئی، اس نے کلمہ توحید کو اپنے اندر کیسے رکھ لیا۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلنا ہوا دیکھ کر حیران ہو گیا، آواز لگائے ظالموں، اے ظالموں کیا ہے، ذرا خوف کرو، ذرا ڈر کرو، ذرا ڈرو اس سے، یہ 70 سال کی بوڑھی مائی ہے، اس طریقے سے پانی کے اندر تم نے ڈال رکھا ہے، ہلاک ہو جائے گی، اس کا جرم بتلاؤ، اس کی خطا بتلاؤ، اس کا گناہ بتلاؤ، اس کی غلطی بتلاؤ، کیا غلطی ہے، کس جرم کی سزا دیتے ہو۔ اے ابو بکر تم کو پتہ نہیں اس نے ایمان کو قبول کر لیا ہے، یا تو یہ ایمان سے ہٹ جائے، ہم اس کو آزاد کر دیں گے، ہم اس کو رہا کر دیں گے، ساری تکلیفیں ہٹا دیں گے، اور یاد رکھنا ہے ابو بکر اگر اپنے ایمان سے یہ پھرتی نہ ہم اسی طریقے اس کو ہلاک کر دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں پورا کے پورا اس مائی کو ڈبو دیا، اوپر سے ہاتھ سر پر رکھ دیا کہ باہر نہ نکلے، کافی دیر ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خیال کرنے لگے اب تو ختم ہو گئی ہوں گی، اب تو شہید ہو گئی ہوں گی، اتنی لمبی سانس کہاں ہوگی جو کہ باقی رہے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے کہ جب ان ظالموں نے سر پر سے ہاتھ ہٹایا تو ایک دم اوپر کو وہ مائی آئی، حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ کر حیران رہ گئے، اور جیسے ہی اوپر کو آئی زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا، اللہ احد، اللہ ایک ہے، موت کا ڈر نہیں، ہلاک ہونے کا ڈر نہیں، شہید ہونے کا ڈر نہیں۔ اور وہ مائی کہنے لگی اے ظالموں، اے مکے کے پجاریوں، بتوں کے پجاریوں، اللہ ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مشکل کشا کہنے والوں، دوسروں کے سامنے جھکنے والوں، میں علی اعلان کہتی ہوں اللہ واحد، اللہ ایک ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اس کی ایک جوان بیٹی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے نادیہ
قربان جاؤں تمہارے جذبات پر، قربان جاؤں تمہارے نبی کے عشق پر۔ موت سامنے ہے لیکن پھر بھی زبان پر اللہ احد ہے۔ ان ظالموں نے حضرت نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، ان کی جوان لفظ جگرے جوان بیٹی ہے پکڑ لیا، کیونکہ دونوں نے، اماں اور بیٹی دونوں نے ایمان کو قبول کیا، پکڑ لیا۔ وہ بھی بے اختیار پکار اٹھی، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے ظالموں، اے مکے کے پجاریوں، بتوں کے پجاریوں، میں اعلان کرتی ہوں اس چیز کا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دو چار ظالموں نے پکڑا اور اس کا سر پکڑ کر زبان کو باہر کھینچا۔ کیسی تکلیفیں برداشت کی، زبان کو باہر کھینچا اور لوہے کو گرم کر کر زبان کو داغ دیا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ کر بے چین ہو اور آواز لگائی، اے مکے والوں، اے ظالموں، بتلاؤ کیا قیمت لینا چاہتے ہو، کیوں ان پر اتنا ظلم کرتے ہو؟ اے ابو بکر، تمہاری رشتہ دار نہیں، تمہارے کنبہ قبیلے کی نہیں، تمہاری برادری کی نہیں، تمہاری سگی نہیں، ارے یہ میری دونوں باندیاں ہیں، غلام ہیں، میں جو چاہوں کروں، تم پر کو ہٹوں، تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میری باندیاں ہیں، میرے غلام ہیں، ہم جب تک ان کو اسی طریقے سے سزا دیتے رہیں گے جب تک کہ ایمان سے نہ ہٹ جائیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ظالموں، بتلاؤ کیا قیمت ہے؟ اللہ کے نبی کی عشق میں جان دینے والی ہے، جن کو اللہ کے نبی سے عشق ہو، اگر میری ساری دولت بھی ان پر خرچ ہو جائے تو مجھ کو پرواہ نہیں، بتلاؤ کیا مانگتے ہو؟ اور لکھا ہوا ہے کہ اپنی دولت سے ان دونوں کو خرید کر آزاد کر، اور ایک نہیں، کئی ایسے مظلوم غلام اور باندیاں ہیں جن کو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کرایا۔ ہاں، گلیوں میں گھومتے تھے، چکر لگاتے تھے کہ کہیں کوئی دکھیاری ہو، کوئی مصیبت زدہ ہو، میری دولت ان کے کام آ جائے، کہاں لے جاؤں گا اس دولت کو؟ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ مقام ہے، وہ مقام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اے جبریل، تم تو سارے نبیوں کے پاس گئے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، سارے نبیوں کے پاس گئے ہو، اے جبریل تمہاری بھی کوئی خواہش ہے، تمہاری بھی کوئی آرزو ہے، تمہاری بھی کوئی تمنا ہے؟ اگر ہے تو بتلاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، پروردگار عالم، آج اگر آپ نے میری آرزو کو پوچھا، میری خواہش کو پوچھا، میری تمنا کو پوچھا تو سن لو، میری ایک ہی آرزو ہے، میری ایک ہی تمنا ہے، میری ایک ہی آواز ہے، میری ایک ہی جستجو ہے، میری ایک ہی آرزو ہے، کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں صدیق ہوتا۔ کیا مقام ہے! حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے پروردگار عالم، میری بس ایک ہی آرزو ہے، میری ایک ہی تمنا ہے، حالانکہ جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں ان کی آرزو کیا ہے؟ اے پروردگار عالم، کاش تو مجھ کو جبریل نہ بناتا، فرشتہ نہ بناتا، مجھ کو صدیق بنا دیتا، میں صدیق بن جاتا۔
پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر چلتا۔ آؤ 15ویں صدی کے لوگوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کو بتلاؤں، کیا شان ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر، جنگ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحاباؤں، بڑی جنگ ہے، بڑا سفر ہے، جس پر جو کچھ ہو وہ میرے سامنے لے آؤ، جس پر جو بھی ہو۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور بھی صحابہ ہیں، جس پر جو بنا وہ لے کر آ رہے ہیں۔ اچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ امنگ رہتی تھی کہ کسی طریقے سے میں صدیق سے آگے بڑھ جاؤں نیکیوں میں، اور ایسا نہیں ہے یہ غلط ہوں، یہ ٹھیک ہے، اور وہ اس مقام پر کاش میں بھی اتنی عبادت کروں، میں بھی اتنی نیکیاں کروں کہ میں ان سے آگے بڑھ جاؤں۔ لیکن اللہ نے جو مقام صدیق کا دیا ہے وہ مقام کسی کا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے دونوں صحن میں کھڑے ہوئے ہیں، کھلا آسمان ہے، ستارے ٹمٹما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کر دیا، اے پیارے حبیب، اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا یہ بتلاؤ زمین کے اوپر ایسا بھی کوئی ہے جس کی نیکیاں یہ جو آسمان پر ستارے نظر آ رہے ہوں اتنی ہوں؟ کتنا بہترین سوال کیا۔ اے اللہ کے نبی، اس زمین پر آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے یہ ستارے ٹمٹما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں عائشہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ستارے کیا، ان ستاروں سے بھی بڑھ کر عمر فاروق کی نیکیاں ہیں۔ سمندر کے اندر جتنے قطرات ہیں ان قطرات سے بھی بڑھ کر نیکیاں ہیں۔ زمین میں جتنے ذرات ہیں ان ذرات سے بڑھ کر نیکیاں ہیں۔ درختوں پر جتنے پتے ہیں ان پتوں سے بڑھ کر نیکیاں ہیں۔ کس کے لیے کہا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئی اور پھر خاموشی سے کہا، اے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نیکیاں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتلائیں تو کہنے لگی، اے اللہ کے نبی اور میرے ابا، تو کتنا بہترین جواب دیا۔ اے عائشہ، صدیق اکبر کی 3 راتوں کی عبادت ایک طرف اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی کی عبادت ایک طرف۔ ان کا تو کوئی مقام، جو اللہ نے ان کو جو مقام دیا ہے اس مقام پر تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ نبیوں کے بعد جو مقام ہے، جو شان ہے، جو بلندی ہے، جو مرتبہ ہے، جو عظمت ہے، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ہر وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسی روپ میں رہتے تھے کہ کس طریقے سے میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں۔ جب یہ آواز سنی اور یہ اعلان سنا، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، اے صحاباؤ، آؤ، جنگ تبوک ہے، بڑی جنگ ہے، بڑا سفر ہے، لاؤ جس پر جو ہے۔ سب گئے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھر گئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھر گئے، اور سارے کے سارے صحابہ لا رہے ہیں اور اکٹھا کر رہے ہیں، لا رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، لا رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آئے اور سوچتے چلے آ رہے ہیں، آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔
اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا لے کر آئے؟ اے اللہ کے نبی جتنا بھی میرے گھر کے اندر مال تھا میں نے اس کے 2 حصے کیے، آدھا گھر پر چھوڑ آیا، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر تم کیا لے کر آئے؟ اے اللہ کے نبی جتنا بھی تھا سب لے آیا۔ اے اللہ کے نبی جتنا بھی تھا سب لے آیا، گھر پر ایک سوئی بھی چھوڑ کر نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر گھر پر کیا؟ اللہ اس کے رسول کا نام۔ اور لکھا ہوا ہے کہ اپنے بدن کا جو لباس تھا وہ بھی اتار کر وہی رکھ دیا، اور ایک ٹاٹ اور ببول کے کانٹے لگا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ مال لے کر چلتے چلے آ رہے ہیں۔ بس اللہ کو یہ عادہ پسند آ گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا اور آپ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اے جبرائیل یہ کیا؟ اب تجھ پر کون سی غربت آ گئی؟ تجھ پر کون سی پریشانی آ گئی؟ یہ کیا پہن رکھا؟ یہ لباس کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ میرا لباس ہی نہیں بلکہ جتنے بھی آسمان پر فرشتے ہیں سب کا لباس یہی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے فرشتوں جاؤ میرے صدیق کا جو لباس ہے سب اس لباس کو پہن لو۔ یہ شان ہے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ، یہ مرتبہ ہے۔ آپ ابتدائی دور میں اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی آپ اجازت دیں میرا دل چاہتا ہے خانہ کعبہ میں قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق رک جاؤ تعداد کم ہے۔ کتنی تعداد تھی اس وقت؟ کل 14 تھے، اس میں بھی عورتیں بھی تھیں، کل 14 لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق رک جاؤ تعداد کم ہے، وہاں سینکڑوں ہیں ہزاروں ہیں اور ہم 14 ہیں، انتظار کرو۔ حضرت وہ صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی ہم اللہ کے پجاری ہیں وہ بتوں کے پجاری، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں وہ بتوں کو ماننے والے ہیں، آپ بس اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور اجازت ہی نہیں دی بلکہ خود ساتھ میں تشریف لے، اور حضرت وہ صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ دیا ہے اور جو قرآن پڑھا ہے بس ان ظالموں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا یہاں تک کہ آپ بے ہوش تھے۔ اس کی فکر نہیں تھی، بس ایک عشق نبی کے اندر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا اور وہ سچا عشق تھا۔ آج جو ہم کہتے ہیں نا عاشق نبی عاشق نبی عاشق نبی، سچا عشق وہ ہے جو صحاباؤں کا تھا۔ نماز پڑھتے نہیں، روزہ رکھتے نہیں، جھوٹ کبھی ہماری زبان سے ختم نہیں ہوتا، لوگوں کی برائیوں میں لگے ہوئے ہیں، چغلخوریوں میں لگے ہوئے ہیں، غیبتوں میں لگے ہوئے ہیں، گناہوں میں ہمارے قدم ڈوبے ہوئے ہیں، عاشق نبی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ ہاں ارے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے پہلے اس پر عمل کرو۔ اور کیا فرمایا؟ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے میرے محبوب ان ایمان والوں سے کہو کہ نمازوں کو ادا کریں۔
اے عاشق نبی کا نعرہ لگانے والوں، ذرا بتلاؤ تو صحیح نماز کی شروعات کب ہوگی؟ نماز کی پابندی کب کرو گے؟ نماز کو قائم کب کرو گے؟ عاشق نبی کا نعرہ لگانا آسان ہے، نبی کے فرمان پر عمل کر کر دکھلاؤ۔ ہاں، پڑھو نمازوں کو، ذرا دکھلاؤ تو صحیح کہ جو اللہ نے تم کو جو مال دیا ہے، وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کتنا خرچ کرتے ہو تم اس میں؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلافت کے دور میں، جبکہ آپ بادشاہ بنے ہوئے، رعایا کا ایک رعایا کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اب نیکی بڑھانے میں موقع ملے گا، اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ذمہ داری بڑھ گئی، لاؤ۔ تو وہ گلیوں کے اندر ایک دکھیاری، ایک محتاج نابینا بیوہ عورت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے کہ او مائی لاؤ، کچھ گھر کا کام کاج ہو تو میں کر دوں۔ یہ تھے صحابہ۔ آج ہم تو اپنے پڑوسی کو پلٹ کر نہیں دیکھتے، یہی تو حال ہے۔ اگر ہمارے یہاں کھان پین صحیح ہے اور ہمارے برابر میں پڑوسی، اس کا حال یہ ہے صبح پک گئی شام کی فکر، شام کو پک گئی صبح کی فکر، تو ہم اس کا حال نہیں پوچھتے کہ لاؤ جو ہم نے بنایا ہے اس کو بھی پہنچا دیں، اور اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، ہم تو اس کو دکھلا دکھلا کر اور کھاتے ہیں۔ صحابہ چل چل کر ڈھونڈتے تھے کہ کون پریشانی میں ہے، کون ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اتنے اونچے صحابہ جن کے بارے میں سرکار فرما دیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور حال کیا ہے؟ ایک مائی کے پاس پہنچے کہ وہ مائی لاؤ میں تمہارے گھر کا کام و کاج کر دوں، تم نابینا ہو، لاؤ پانی کا مٹکا دے دو میں پانی بھر لاؤں۔ کتنے اونچے صحابہ ہیں، ذرا غور کیا کرو، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، جتنا اس میں سے ہم اللہ کے راستے میں غریبوں میں محتاجوں میں خرچ کر دیں گے، کل قیامت کے دن وہی ہماری جنت کا سبب بن جائے۔ دیکھو کون پریشان حال ہے، کون مصیبت زدہ ہے، کون ہے جو کھانے سے پریشان ہے، اس کے گھر پر جا کر پوچھو، انتظام کرو، یہ نہیں ہے کہ اس کو اور جلاؤ۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی نیا پھل اگر تم گھر پر لا رہے ہو تو پڑوسی کا خیال رکھنا، اس کو بھی دینا۔ کوئی اچھی بری چیز بن رہی ہے تو پڑوس کو مت بھولنا، اس کا حق ہے۔ ہم تو کھا پی کر اور پھلوں کے چھلکے دروازے پر ڈال دیتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ وہ غریب پڑوسی کے بچے جب دیکھیں گے تو کیسی آہ نکلے گی، کاش میرے باپ کے پاس ہوتا تو وہ بھی لے کر کھلا۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو، ان کو بھی دو، ان کو بھی کھلاؤ۔ یہ مال صرف تمہارا نہیں ہے، جو اللہ نے تم کو مال دیا ہے اس مال میں غریبوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، محتاجوں کا حق ہے۔ مدارس میں، مکاتب میں، مسجد میں، غریبوں میں، سب میں خرچ کرو، اور خوش ہو کر۔ ایسا نہیں ہے کہ لاؤ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو لاؤ کچھ دے ہی دیں۔ لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو
کتنا بڑا آدمی ہے لیکن نماز پڑھ کر یوں ہی نکل جاتا، کچھ دیتا ہی نہیں. یہ بات دل میں نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کی. ہاں، اور جب بات آئی ہے تو بتلاؤں، کچھ ہمارے ساتھی ایسے ہیں کہ پھٹے ہوئے نوٹ ہیں وہ بھی مسجد میں، نقدی نوٹ ہیں وہ بھی مسجد میں، کہیں تو چلیں گے نہیں، لاؤ مسجد میں دے دو، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں. ارے اللہ کے بندو، جب تم دے رہے ہو تو اچھا مال دو. جب کوئی نوٹ کہیں چلا نہیں تو مسجد میں اللہ دیکھ رہا ہے. کئی نوٹ ایسے ہیں جو کہ رکھے ہوئے ہیں بالکل پھٹے پرانے. وہ 10 کا سکہ آتا ہے نا جو نقلی ہوتا ہے، وہ کہیں نہیں چلا، لا چلو اسی کو چندے میں ڈال دو، کون دیکھ رہا ہے؟ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. اس سے تو نہ دینا بہتر ہے. اگر دے رہے ہو تو اچھا مال، اللہ بھی خوش ہو، اللہ کے نبی بھی خوش ہو. غریبوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو مساجد میں جتنا خرچ کرو گے اللہ اتنی ترقی کرے گا. تو میں بتلا رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب پہنچے اور کہا کہ مائی لاؤ کچھ کام کر دوں، تو وہ مائی نے جواب دیا جزاک اللہ، اللہ تم کو اس کا بہتر بدلہ دے. ایک صاحب آئے اور گھر کا سب کام کر کر چلے گئے، پانی بھی بھر لائے، برتن بھی مانج دیے، جھاڑو بھی لگا دی، اور انہوں نے خود کھانا بنایا اور مجھ کو کھلا کر اور برتن دھو کر اور پھر چلے گئے. فجر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں تو دل میں سوچنے لگے کہ کون ہے جو مجھ سے پہلے آ گیا. دوسرے دن فجر کی نماز سے پہلے پہنچے اور آواز لگائے کہ او مائی لاؤ برتن لاؤ، میں پانی بھر کر لاؤں. اندر سے آواز آتی ہے جزاک اللہ، اللہ تم کو بہتر بدلہ دے. پھر وہ آئے اور پانی بھی بھرائے، جھاڑو برتن بھی کر دیا، مجھ کو بھی کھلا دیا. حیران ہے آخر کون ہے جو مجھ سے پہلے تیسرے دن اذان سے پہلے آئے کہ اب دیکھوں کون ہے. تو دیکھتے کیا ہے، ایک صاحب ہیں اور کندھے پر پانی کا بھرا ہوا مٹکا رکھا ہوا ہے اور چلتے چلے آ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ چلو آج بھی بازی یہ لے گیا کون ہے، لیکن یہ تو پتہ چلے گا آخر یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے آ جاتا ہے. وہ دروازے پر بیٹھ گئے، رات کا ٹائم ہے، اندھیرا ہے، پہچان نہیں سکے. جب وہ سارا کا سارا کام کاج کر کر باہر نکلے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا. کون ہوں؟ آواز دی اے عمر چھوڑ، میں تیرا بھائی ابو بکر ہوں. یہ شان ہے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ. ڈھونڈتے تھے، وقت کے بادشاہ ہیں، رعایا کی ذمہ داری کاندھوں پر ہے، لیکن پھر بھی غریب، دکھیاری، پریشان حال، مصیبت زدہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے تھے اور ان کی مدد کیا کرتے اور خرچ کیا کرتے تھے ان پر. آج میرا تیرا حال یہ ہے کہ اگر پروردگار عالم 4 پیسے ہماری جیب کے اندر ڈال دے تو ہم اس کو رکھے رہتے ہیں، اکڑ کر چلتے ہیں، اب تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں. نہیں، یہ مال کسی کا نہیں ہوا ہے. اللہ کے راستے میں، غریبوں میں، محتاجوں میں، مسجدوں میں، مدارسوں میں خرچ کروں. اللہ خود فرما رہا ہے وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. کبھی چھپ کر بھی خرچ کرو تو کبھی اعلان کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چھپ کر خرچ کر رہے ہو، کسی کو اگر مدد کر رہے ہو تو اس طریقے سے کرو کہ سیدھے ایک ہاتھ سے دو، سیدھے ہاتھ کو دو تو دوسرے ہاتھ کو پتا دینا. لیکن کبھی کبھی اعلان بھی کرو. مسجد میں مثال کے طور پر امام صاحب نے اعلان لگایا کسی کام کے لیے. اب ہم یہ سوچیں کہ مولانا صاحب نے تو یوں فرمایا کہ چھپ کر کرو، یہاں سب کے سامنے میں کیوں کروں؟ نہیں، اللہ نے فرما دیا سرًا وعلانیہ. قرآن کریم کی آیت کو اٹھا کر دیکھو، سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ آہستہ، پوشیدہ بھی اور اعلان بھی. اب اعلان سے فائدہ کیا ہوگا؟
اگر علیہ اعلان تم کرو گے، جب تم کھڑے ہوگے تو دوسروں کے جذبات ابھریں گے اور پھر وہ بھی کہیں گے کہ میری طرف سے اطلاع، میری طرف سے اطلاع۔ تو جس نے سب سے پہلے جو ایک آواز پر جو سب سے پہلے اٹھا، اب بعد میں جتنے اٹھیں گے تو اس پہلے اٹھنے والے کو برابر ثواب ملتا ہے۔ ہاں، کبھی بھی پیچھے نہ رہے، یہ دولت کسی کی نہیں رہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو پریشان حال ہو اس کی مدد کرے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جو فقیر ہیں، غریب ہیں اور وہ دروازوں پر آ رہے ہیں، بہت ہے، انہوں نے تو جوڑ جوڑ کر بہت اکٹھا کر دیا، ان کو دینا کیسا ہے؟ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فقیر آیا، صحابہ کرام تشریف فرما بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے آ کر سوال کیا اللہ کے نام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرفیوں کی تھیلی نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا، اور جب وہ بغل میں دبا کر لے جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابیوں، یہ جہنم کی آگ اپنے بغل میں دبا کر لے جا رہا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہیں، اللہ کے نبی کیوں؟ کہ یہ کمانے پر قدرت رکھتا ہے، اس کے باوجود بھیک مانگ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کو یوں نہ کرو، آپ نے فرمایا ہاتھ تمہارا ایسا ہو، مانگنے والا نہ ہو، دینے والا ہو، اور جیسی نیت ہوتی ہے اللہ پھر اتنا ہی دے دیتا ہے۔ اگر ہم نے مانگنے کی نیت کر لی تو پھر ہم مانگتے ہی رہیں گے، ہم دینے کی نیت کریں گے تو پھر اللہ اتنا ہی دے گا کہ ہم دیتے رہیں۔ اور ہمارے دلوں کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں سے ہمدردی کا عالم یہ ہو کہ اگر ہم پر ایک روٹی ہے تو ہم یہ سوچیں کہ آدھی ہم کھا لیں، آدھی ہمارا بھائی کھائے، اللہ اور دے گا، یہ نہیں ہے کہ سب میں کھا لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دبا کر لے جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کیوں؟ کہ یہ کمانے پر قدرت رکھتا ہے، اس کے باوجود بھیک مانگ رہا ہے۔ اچھا، صحابہ کرام پوچھ لیا کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ خاموش ہو جائے کہ اللہ کے نبی پھر آپ نے دیا کیوں؟ تب آپ نے فرمایا جو اللہ کے نام پر مانگے گا دینا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ صحیح مانگے یا غلط مانگے اس کا فیصلہ رب کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارے دروازے پر کوئی سائل آ رہا ہے، کوئی فقیر آ رہا ہے، کوئی محتاج آ رہا ہے، اس نے سوال کیا اللہ کے نام پر، ہم اس کو دے دیں۔ ہاں، اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہم اس کی مدد کر رہے ہیں یہ نشہ کرنے والا ہے، یہ شراب پینے والا ہے، اس سے یہ نشہ کرے گا، شراب پیے گا، ہم جانتے ہیں کہ یہ شرابی ہے، تو پھر اس کو نہ دیں۔ اور جب نہیں جانتے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ارے انہوں نے تو مانگ مانگا ڈھیر لگا لیا، ہم ان کو کیوں دیں؟ نہیں، اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، دے دو۔ اور یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ کے نام پر مانگے، اگر اس سے بچا کر ہم کھائیں گے، اگر اس کو ہم نہیں دیں گے تو وہ سارا کا سارا مال پتھر بن جائے گا۔ اور اللہ نے دکھلایا بھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہیں سے کوئی گوشت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بڑا پیارا لگتا تھا، بڑا پسند تھا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا باندی سے کہ باندی جاؤ اور یہ طاق میں رکھاؤ، سرکار آئیں گے تو نوش فرما لیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا ام سلمہ کچھ کھانے کے لیے ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ہو باندی جاؤ وہ گوشت لے آؤ۔ باندی جاتی ہیں، چاروں طرف دیکھتی ہیں کہیں گوشت نہیں، لوٹ کر آ گئیں۔ کیا ہوا؟ اے امہات المومنین، وہاں تو گوشت ہے ہی نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابھی میں نے رکھوایا تھا، تم خود رکھ کر آئیں، ذرا صحیح طریقے سے دیکھو۔ اے امہات المومنین، جہاں میں نے گوشت رکھا تھا وہاں تو ایک سفید پتھر کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ سمجھ گئے، سرکار سمجھ گئے، اور سرکار نے فرمایا ام سلمہ کوئی سائل آیا تھا؟ کہ اللہ کے نبی سائل آیا تھا۔ کہ پھر آپ نے دیا کیوں نہیں؟ کہ اللہ کے نبی آپ کو
گوشت زیادہ عزیز اور زیادہ پسند ہے، اس لیے میں نے نہیں دیا۔ اے ام سلمہ یاد رکھنا، جو اللہ کے نام پر مانگے اور ہم اسے اپنا مال اپنا کھانا بچا لیں تو اللہ اس کو پتھر بنا دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی ہمارے دروازے پر آ رہا ہے تو کبھی ہم منع نہ کریں، جو ہو روپیہ 2 روپیے اس کو دے دیں، اللہ اس کے بدلے میں ہمیں دے گا۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔